عظیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وصف خاص کو بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وصف خاص ہے۔ اللہ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت ہے کہ ہر ادا کو اپنے محبوب کی ہر امتی پر ہر ادا کو لازم قرار دے دیا۔ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے تم محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر میرے محبوب کی ہر ادا کو اپنا لو، خود خدا تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کو اپنے محبوب کی ہر ادا کمال پسند ہے، اللہ کو اپنے محبوب کی ہر ادا محبوب ہے، لیکن ایک ایسی ادا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کہا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی کمال کی ادا ہے۔ رب تعالیٰ کے ہاں فرمایا کہ قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب کہہ دو دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے اللہ کے نزدیک بہت تھوڑا ہے۔ دنیا کا ساز و سامان، کائنات کی ہر چیز اس میں آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کہہ دو اللہ کے نزدیک یہ دنیا کا ساز و سامان قلیل ہے، بالکل تھوڑا ہے۔ دنیا کا ساز و سامان جتنا بھی ہے وہ اللہ کے نزدیک تھوڑا ہے، ہمارے نزدیک وہ اس قدر وسیع ہے کہ ہم سائنسی آلات کے ذریعے بھی دنیا کی اشیاء کو شمار کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ تھوڑا ہے بالکل ہی، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کا یہ وصف حسن اخلاق عظیم ہے۔ جو اللہ کے نزدیک تھوڑی چیز ہے وہ اس قدر وسیع ہے کہ ہماری عقلیں قاصر ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے، جو اللہ کے نزدیک بڑا ہے عظیم ہے وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب بے شک آپ خلق عظیم کے پیکر ہیں، آپ کا حسن اخلاق کمال ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد یہ وصف ہے جس کو اللہ نے کمال کہا، عظیم کہا ہے، اور اللہ نے اس کو خاص طور پہ پسند فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت اور حسن اخلاق کی وجہ سے فرمایا محبوب اگر آپ کا یہ حسن اخلاق اور پیار نہ ہونا، جو آپ سے محبت کرنے والے عاشق ہر وقت پروانوں کی طرح آپ کے ارد گرد گھومتے ہیں نا، یہ بھی آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ میں اگر چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، میں اگر یہ اصول ہے، میں اگر چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے پیار کریں، میرے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، لوگ میرے ساتھ مخلص ہو جائیں، پھر مجھے چاہیے کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھا رہوں، لوگوں کے ساتھ مخلص رہوں، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے رہوں، تو پھر ری ایکشن لوگوں کا اسی طرح ہوگا۔ اگر میں چاہوں کہ نہیں میں سخت رہوں، جو میری طبیعت ہے لوگ مجھ سے پیار کریں، یہ ناممکن ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کی بھی یہ طبیعت ہوتی کہ آپ سخت ہوتے، لوگ آپ کے قریب کبھی نہ آتے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہے، کیوں ہمارے ساتھ جھگڑا کر، بھئی میں اپنی ذات کو دیکھوں، میرا رویہ کیسا ہے لوگوں کے ساتھ، میرا اگر اچھا رویہ ہے، بہترین رویہ ہے، میرا حسن اخلاق ہے، میں کسی کے بارے برا نہیں سوچتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا قول فعل کے ذریعے کسی حوالے سے، تو پھر لوگ مجھے کیوں تکلیف دیں گے؟ حسن اخلاق اسی چیز کا نام ہے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کر لے اس کو معاف کر دو، اور دل سے معاف، یہ نہیں کہ بس زبانی کلامی کہہ دوں یا محسوس کراؤں، نہیں بلکہ حقیقتاً دل سے معاف کر دیں، یہ حسن اخلاق ہے۔ اور حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا کیا تھا نا، حدیث پاک ہے، ایمان کو پیدا کیا تو ایمان کا حسن کمال تھا، خوبصورتی کمال تھی۔ فرشتوں نے ایمان کو دیکھا تو بڑا تعجب کیا، اللہ یہ ایمان اس قدر خوبصورتی ہے؟ پھر ایمان نے تقاضا کیا ہے پروردگار میرے حسن کے اندر اور اضافہ کیا جائے، تو رب تعالیٰ نے ایمان کو حسن اخلاق کی پوشاک چادر پہنا کے ایمان کے اندر اور حسن کے اندر اضافہ کر دیا۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے ایمان کے حسن میں اور اضافہ ہو تو میں مومن ہوں الحمدللہ، لیکن میرے اندر جب حسن اخلاق ہوگا میرے ایمان کے اندر اور خوبصورتی کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، یہ بتاؤ سب سے نیک اعمال میں سے قیامت کے دن کون سا عمل بھاری ہوگا؟ صحابہ نے اپنی اپنی آراء دی، یا رسول اللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فلاں فلاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کمال وزن ہوگا، لیکن
ایک ایسا عمل ہے جو ان سب پر بھاری ہوگا نیکی کے حوالے سے۔ صحابہ خاموش ہو گئے، یا رسول اللہ آپ خود وضاحت فرما دیں وہ کون سا عمل ہے؟ حضور نے فرمایا وہ حسن اخلاق ہے، وہ ایسا عمل ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، زبانی کلامی بھی، قولاً فعلاً ہر حوالے سے اچھا رویہ لوگوں کے ساتھ، حسن اخلاق ایک ایسا عمل ہے کہ قیامت کے دن اس سے نیک عمل بھاری کوئی بھی نہیں ہوگا۔ سب سے بھاری عمل نیکی کے حوالے سے حسن اخلاق ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح اس کے برعکس حضور نے فرمایا کہ بلکہ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ایک مرد ہے یا عورت ہے، اس کے نمازیں بھی ہیں، صدقہ خیرات بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزے بھی ہیں، ساری عبادات ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے، کیا حکم ہے اس کے بارے؟ یہ سوال کیا صحابہ نے، مرد کی روایت کے اندر آتا ہے مرد یا عورت، کسی بھی حوالے سے سوال کیا، کوئی مرد ہے یا عورت ہے، ایمان کمال ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق نہیں ہے، رویہ اچھا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جہنم کے نیچے سے نیچے والے طبقے میں یہ انسان مرد ہے یا عورت ہے پھینک دیا جائے گا۔ ان کی ان عبادات کا معاملہ بعد میں ہوگا، پہلے اس سے پوچھا جائے گا بتا قولاً فعلاً لوگوں کے ساتھ تیرا رویہ کیسا تھا؟ اصل چیز یہی ہے۔ ہمارے ہاں ہم آئے مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے، نماز پڑھ رہے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہیں، لیکن ہمارا باہر کا کوئی معاملہ، کوئی تعلقات کسی کے ساتھ خراب ہے، وہ میرے ساتھ کھڑا ہے نا، تو عین عبادت کے وقت ہی دل کے اندر اس کے متعلق نفرت چل رہی ہوتی ہے، کیا کیا تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، کیا کیا سوچ آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ایمان کے منافی ہے۔ ہم ہم کمال ہوں گے، ہم کم از کم مسجد میں آ کے اپنے دلوں کے اندر وہ نفرتوں کو ختم کر دینا کمال ہوگا، لیکن وہ بھی نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر معذرت کے ساتھ کچھ ساتھیوں کی طبیعت ہوتی ہے، باہر کی مخالفت کو آ کے کوشش کریں گے کہ حضرت صاحب کو آ کے وضاحت بتائیں بھئی حضرت فلاں بندہ نا اس کی یہ غلطی، وہ نماز اس طرح کرتا ہے، فلاں فلاں۔ دراصل وہ اپنے ذاتی نفرت اگل رہے ہوتے ہیں، بھئی یہ تیرا باہر کا جھگڑا ہے یار، یہاں کوئی شرعی مسائل کے حوالے سے تو آ کر اپنی اس بغض کو نکال رہا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، کئی ساتھی اس طرح، خدا ایسا نہ کرے، اللہ کا گھر ہے، حسن اخلاق لے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر جنت جانا چاہتے ہو نا تو ایمان کو پختہ کرو، ایمان کے حسن میں اضافہ کرو۔ حضور ایمان کے حسن میں اضافہ کرنے کا کوئی عمل فرمایا، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کا کوئی بہترین عمل فرمایا سلام کو عام کرو، خلوص سے دل کے ساتھ مسکراتے ہوئے سلام کرو، تو تمہارا حسن اخلاق بڑھے گا۔ جب حسن اخلاق بڑھے گا تمہارا ایمان بڑھے گا، جب ایمان کے حسن میں اضافہ ہوگا رب تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ فرمایا کہ جب دو مومن مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے ہاتھ ملاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ چھوٹنے سے پہلے پہلے رب تعالیٰ دونوں کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کمال ہے کہ کبھی بار ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا تو مسکراتے ہوئے انہیں سلام کرنے کی کوشش کریں۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ ہمارے جتنا بھی دشمن ہیں یا ہماری مخالفت کو چل رہی ہے، ان کی مخالفت کو، ان کے دل کے بغض کو، نفرت کو دور کرنے کا اسلام کہتا ہے ایک ہی واحد طریقہ ہے، مسکراتے ہوئے ان کو سلام کریں، بس یہ بہترین طریقہ ہے۔ جب بھی وہ سامنے مسکرا، یہ نہیں کہ بس وہ مجبوراً یار شریعت نے کہہ دیا سلام کرنا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یار۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے زبان پہ ہی ہے السلام علیکم کہہ رہے ہوتے ہیں، دل کے اندر کیا بد دعائیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ سلام کا مطلب یہ ہے کہ تیری زندگی پر ہمیشہ اللہ کی رحمت نازل ہو، ٹھیک ہے نا۔ زبان میں یہ ہوتا ہے، دل کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ معذرت، اس ایمان کے حوالے سے اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ زبان پہ کیا، دل میں کیا۔ تو لہٰذا اگر زبان سے ہم کسی کو سلام کریں تو دل سے کر دیا کریں۔ بقیہ تعلقات، رشتے ناطے توڑ کر کم از کم یہی سوچیں یار ہم ایک نبی کے امتی ہیں، اگر کل قیامت کے دن یقین ہم دونوں نے اکٹھے جنت میں جانا ہے۔ یہی سوچ کر بڑے خلوص کے ساتھ جو بھی نفرت ہے، جھگڑا ہے، کچھ بھی ہے، سلام جب کریں وہ دل سے سلام کریں کہ اللہ تم پر سلامتی نازل کرے۔ تو میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان بہترین ہوں، خوبصورت ہوں، تو پھر ہم لوگوں کے ساتھ اپنا قولاً فعلاً اچھا رویہ رکھیں، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو۔ اگر کوئی وہ کسی بزرگ سے پوچھا نا کسی نے کہ کوئی عمل بتاؤ، ایسا عمل بتاؤ وہ مختصر سا ہو، میں وہ کروں تو میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، انہوں نے کہا کہ صرف کوشش کرنی ہے، احتیاط یہ کرو کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں کوئی تمہاری شکایت نہ کر دے، بس کمال جملہ بولا
کہ بس یہی کوشش کرو زندگی میں ہر حوالے سے کہ تمہاری کوئی قیامت کے دن اللہ کے یہاں شکایت نہ کر دے، یعنی لوگوں کے ساتھ تمہارا کوئی ایسا رویہ غلط نہ ہو، قولاً فعلاً ہر حوالے سے لوگوں سے تمہارا اچھا رویہ ہو، کوئی تم پر ناراض ہو کہ دنیا سے نہ جائے۔ کمال ایمان ہے پھر تم قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا میں اور آپ بھی دیکھیں کہ ہمارے قول فعل سے کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم فخریہ طور پہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی سے کوئی انتقام لیا تو پھر فخریہ طور پہ آگے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو کی اس کے ساتھ یہ یاد کرے گا۔ کیا ضرورت تھی یار؟ معاف کرنا سب سے بڑا انتقام ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی دشمن ہے، کسی نے کوئی زیادتی کی، اس زیادتی کو اس کو معاف کر دینا، اس سے بڑا کوئی انتقام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ اصولاً میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اس طرح کر کے دیکھیں، جس کے ساتھ آپ کی مخالفت ہے، اس نے بڑی زیادتی کی آپ کے ساتھ، آپ اس کو معاف کر کے دیکھیں، آپ حیران ہوں گے کہ وہ ساری زندگی آپ کے سامنے شرمندہ رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ وہ ظاہری جسمانی طور پہ اس سے انتقام لیں تو چند لمحے محسوس کرے گا، پھر وہ بھی آپ کے سامنے اکڑ کے ساتھ رہے گا۔ اگر آپ معاف کر کے انتقام لیں تو یاد رکھیں کہ جسم کو تکلیف نہیں، روح کو تکلیف ہوگی، اس کی روح زندگی میں تڑپتی رہے گی، یار میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ میرے ساتھ کیا کر گیا۔ یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے، مسلمان کو ہونا بھی اسی طرح چاہیے، اور اسلام بھی بار بار یہی مطالبہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا مومن مسلمان ہیں، اسلام کے ان احکام کو ضرور فالو کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔